رات کے 9 بجے تھے۔ اختر نے مجھے بھرا ہوا پستول دیا۔ احتیاط کے طور پر اس نے پستول کے 2 بھرے ہوئے میگزین بھی میرے بوسیدہ کوٹ کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ وہ مجھے اپنی موٹر سائیکل پر منزل تک لے جائے گا، مگر کام کر کے واپس مجھے خود ہی آنا ہوگا۔ میری منزل سرمت پورہ گاؤں تھی۔ مجھے اسی گاؤں کے ایک بندے کو پار کرنا تھا۔ یہ سرمت پورہ وہی گاؤں تھا جہاں کچھ روز پہلے بھی میں نے کارروائی ڈالی تھی۔ اسی گاؤں کے اسکول کے افتتاح کے موقع پر میں نے وزیر صاحب کے جلسے میں سانپ چھوڑے تھے۔ آج یہیں مجھے ایک بندے کو راہی عدم کرنا تھا۔ مجھے ابھی تک بندے کے قوائف نہیں بتائے گئے تھے۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ جلسے کی کارروائی تو میں نے جانی نقصان کے خطرے سے ٹال دی تھی۔ میں نے سانپوں کو چھوڑنے سے پہلے انہیں زہر سے خالی کر دیا تھا، مگر آج صورتحال ذرا ٹیڑھی تھی۔ اگر میں بندہ قتل نہ کرتا تو نادر جگی سیخ پا ہو جاتا، اگر قتل کرتا تو ناحق خون بہاتا۔ میں سوچتا رہا۔ بہرحال یہ بات تو طے تھی کہ جگی کے کہنے پر میں کسی بھی انسان کا خون اپنے سر نہیں لوں گا۔ مجھے کوئی درمیانی راستہ ہی ڈھونڈنا تھا۔ 9:30 کے لگ بھگ اختر نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ڈیرے سے لے کر چل دیا۔ وہ ڈیرے کی پچھلی جانب سے نکلا تھا تاکہ کسی کی نظر ہم دونوں پر نہ پڑ سکے۔ عام راستے سے جانے کے بجائے اس نے درختوں کے اندر سے ایک اجاڑ راستہ اختیار کیا۔ سرد ہوا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ میں نے شلوار قمیص پر کوٹ پہن رکھا تھا۔ مفلر سے سر اور چہرہ یوں ڈھانپا ہوا تھا کہ بس آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھیں۔ دائیں طرف حد نگاہ تک کھیت نظر آتے تھے۔ ان میں کہیں کہیں کسانوں کی جھوپڑیاں تھیں جن میں لالٹینیں روشن تھیں۔ ایک راستے پر بس ہمیں ایک بیل گاڑی اور 2-3 سائیکل سوار ہی ملے۔ روجا پور سے سرمت پورہ کا فاصلہ قریباً 6 میل تھا۔ یہ فاصلہ ہم نے آدھے گھنٹے میں طے کیا اور شکر ہے کہ موٹر سائیکل پنکچر کیے بغیر منزل تک پہنچ گئے۔ راستے میں بھی اختر مجھے حوصلہ دیتا رہا۔ اس نے نادر جگی کے اثر و رسوخ اور دبدبے کے ایسے نقشے کھینچے تھے کہ اگر میں واقعی جہاندار ٹائپ کا شخص ہوتا تو جگی کو جگہ ڈاکو کے پائے کا شخص سمجھنے لگتا۔ میں راستے میں اختر سے پوچھتا رہا کہ جس بندے کو میں نے لڑکانا ہے آخر اس کا حدود اربہ کیا ہے؟ اختر نے یہی کہا کہ موقع پر پہنچ کر بتا دوں گا، اور موقع اب آ گیا تھا۔ سرمت پورہ کی روشنیاں اب 100-150 قدم کے فاصلے پر نظر آ رہی تھیں۔ گاؤں کی مدھم ٹمٹماتی ہوئی زرد روشنیاں۔ میں نے کھلے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں وزیر صاحب کا جلسہ ہوا تھا۔ اس سامنے والی ٹہلی کے نیچے ٹریکٹر کھڑا تھا جس کے نیچے میں نے سانپوں والا تھیلا رکھا تھا۔ اختر نے کہا، او بس اوئے، اسی ٹالی سے دائیں طرف دیکھو، 2 مکان ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کچا ہے اور دوسرا پکا۔ ہاں، تمہارا شکار اس پکے مکان میں ہی ہے۔ باہر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں، پھلانگ کر اندر چلے جاؤ، یہاں وہ اکیلا ہی ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک ساتھی ہو، لیکن وہ پکا افیمی ہے۔ اس وقت وہ اتنی گہری نیند سویا ہوگا نا کہ قیامت بھی آئی تو نہیں جاگے گا۔ تم دروازہ کھٹکاؤ گے نا تو تمہارا شکاری باہر نکلے گا۔ وہ اونچے لمبے قد کا ہے، ہو سکتا ہے تم سے 1-2 انچ لمبا ہی ہو۔ اس کا سر منڈا ہوا ہوگا، وہ اس طرح پھیر کے رکھتا ہے، تھوڑی پہ گہرا زخم بھی تمہیں فوراً ہی نظر آ جائے گا۔ اس کا نام شاہ جہان ہے، عام طور پر اسے شاہی بھی کہتے ہیں۔ اختر کے آخری الفاظ مجھے کرنٹ لگا گئے۔ شاہ جہان عرف شاہی، یہی نام تو تھا جو مجھے کھینچ کر روجا پور لایا تھا۔ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ کر اختر نے کہا، وہ کیا بات ہے، تم چونک کیوں گئے ہو؟ جانتے ہو شاہی کو کیا؟ ہاں، 1-2 بار بھولے اور ٹیڈیز وغیرہ سے ذکر تو سنا ہے، لیکن شاہی تو نادر صاحب کا وفادار کارندہ ہے نا؟ کارندہ ہے نہیں، کارندہ تھا۔ اب تم اس کو باقی کارندہ کہہ سکتے ہو۔ آج تم اسے ٹھا کرو گے نا تو نادر صاحب کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کل کلا نادر صاحب تمہیں بٹھا کر کے دل خوش کرا لیں۔ اختر نے مجھے چند ضروری باتیں سمجھائیں اور واپسی کا راستہ خود بتا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ جس شخص کو قتل کرنے کی ذمہ داری مجھے جگی نے سونپی تھی وہ شاید واقعی واجب القتل تھا، اور وہ شخص مجھ سے چند قدم کی دوری پر ایک نیم پختہ مکان میں موجود تھا۔ اندھیرے میں سرسراتی ہوئی دیہاتی ہوا ہاتھ پاؤں شل کر رہی تھی، لیکن شاہی کا نام سن کر میرے جسم میں گرمی اور تپش کی لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ڈیرے پر رانو نے مجھے بتایا تھا کہ شاہ جہان عرف شاہی سرمت پورہ میں رہتا ہے۔ میں نے کوٹ کی جیبیں ٹٹول کر پستول اور میگزین کی موجودگی کا اندازہ کیا اور احتیاط سے نیم پختہ مکان کی 4 دیواری کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکان کی دیوار پھاند کر اندر جانے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ صحن خالی تھا، بس ایک طرف چھپر تلے گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ برآمدے میں سے پیاز کی تیز بو آ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو خشک پیاز سے بھری ہوئی کئی بوریاں برآمدے میں رکھی تھیں۔ شاید یہ شخص پیاز وغیرہ کی اڑھت ہی کرتا تھا۔ میں چند قدم آگے بڑھ کر ایک دروازے کے پاس پہنچا تو اچانک ٹھٹک گیا۔ مجھے اپنے بالکل قریب ایک نامانوس آواز سنائی دی، جیسے کوئی گونگا شخص بولنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ میں دائیں طرف ایک کھڑکی کے نزدیک پہنچا تو آواز کچھ بلند ہو گئی۔ پستول ہاتھ میں لے کر میں ایک لمبوترے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اندازہ ہو کہ کمرے میں ایک متنفس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ متنفس بھی غالباً کوئی عورت ہی تھی۔ ایک چارپائی کے نیچے لالٹین پڑی تھی۔
उस लालटेन की लौ मध्यम करने के बाद चारपाई के नीचे घुसेड़ दिया गया था। मैंने लालटेन निकालकर उसकी लौ ऊंची की। हल्की जर्द रोशनी में मुझे एक अजीब मंजर नजर आया। एक लड़की जो शक्ल से ही फाका ज़दा और बदहाल नजर आती थी चारपाई पर बंधी पड़ी थी। उसके ऊपर मैला सा लिहाफ था। मैंने लिहाफ उठाया मगर फिर फ़ौरन ही मुझे लिहाफ दोबारा लड़की के ऊपर डालना पड़ा। उस बेचारी के जिस्म पर लिबास के नाम पर एक तार भी मौजूद नहीं था। मोटी रस्सी के साथ उसको इतनी बेरहमी से बांधा गया था कि रस्सी उसके गोश्त के अंदर तक घुस गई थी और उसके हाथ की मोटी मोटी नसें नज़र आ रही थीं। लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी आवाज़ गले में ही घोंट दी गई थी। मुझे देखकर वो ज़्यादा तेज़ी से मचलने लगी और हलक से उसके निकलने वाली गू गा की आवाज़ें भी तेज़ हो गईं। यकीनन वो मुझसे मदद चाह रही थी। यकायक मेरी छठी हिस्स ने खबरदार किया। कोई मेरे आसपास मौजूद था। मैंने तेज़ी से मुड़कर देखा और जितनी तेज़ी से मुड़ा था इतनी ही तेज़ी से नीचे भी झुक गया। एक लाठी सरसराती हुई मेरे सर पर से गुजर गई। लेकिन अगर मैं समझ रहा था कि मैं वार बचाने में मुकम्मल कामयाब रहा हूँ तो ये गलती थी। लाठी घुमाने वाले ने लाठी को दरमियान से पकड़ रखा था। एक सिरा तो मेरे ऊपर से गुजर गया मगर दूसरे सिरे ने बड़ी तेज़ रफ्तार से मेरे पिस्तौल वाले हाथ को निशाना बनाया। चोट ज़ोरदार थी। हाथ झंझना उठा और पिस्तौल मेरे हाथ से निकल गया। मेरे संभलते संभलते हमलावर ने एक और वार कर डाला। इस मर्तबा चोट मेरे शाने पर लगी। मैंने भन्ना कर उसके सीने पर टांग रसीद की। वो दीवार से टकराकर घुटनों के बल गिरा। इस मर्तबा उसने लाठी को सिरे से पकड़कर घुमाया। मैंने उछलकर अपने टखने बचा करीब रखी हुई कुर्सी दिफा के लिए अपने सामने कर ली। मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी कि हो ना हो यह हमलावर शाही ही है। रानो ने डेरे पर मुझे बताया था कि शाही बड़ा जीदार लठबाज है और नादिर के बाद सबसे पहले विलायती राइफल उसी ने खरीदी थी। अब ये लठबाज मेरे रूबरू था और बड़े तैश में दिखाई देता था। अगले 1 मिनट में मैंने उसके कमो बेश 25 वार बड़ी सफाई से बचाए और हैरान कर दिया। लकड़ी की मजबूत कुर्सी मेरा ज़बरदस्त दिफा कर रही थी। जो ही मैंने महसूस किया कि मेरा मद्दे मुकाबिल हाँप गया है मैंने टूटी हुई कुर्सी से उसके हाथ पे चोट लगाई। लाठी पर उसकी गिरफ्त नरम पड़ी तो मैंने अपने जिस्म का वज़न लाठी पर डालकर लाठी उसके हाथ से छुड़ा दी, जिसके बाद मद्दे मुकाबिल जो यकीनन शाही ही था मेरे निशाने पर आ गया। मैंने घूंसों और ठोकरों से उसकी ठीक ठाक मरम्मत कर दी, यहाँ तक कि वो फर्श पर गिर पड़ा और ज़ख्मी सांप की तरह लौटने लगा। इसी दौरान में मैं अपने गिरे हुए पिस्तौल पर भी मेरी नज़र पड़ गई। मैंने पिस्तौल उठाया और शाही को मजबूर कर दिया कि वो एक कोने में सिमट कर बैठ जाए। उसके बाद मैंने लालटेन उठाकर लौ ऊंची की और पूरा कमरा रोशन हो गया। 1-1.5 मिनट की धींगा मुश्ती में इस कुशादा कमरे की अक्सर अशिया टूट फूट गई थी। एक परछत्ती उखड़कर नीचे लटक गई थी। यहाँ तक कि इस चारपाई का बाजू भी टूट गया था जिस पर लाचार लड़की लेटी हुई थी। उसके हलक से मुसलसल एहतजाजी आवाज़ें निकल रही थीं। मैंने गौर से मद्दे मुकाबिल का ज़ख्मी चेहरा देखा। पहली नज़र में ही वो मुझे कमीना और बदकिरदार शख्स लगा। उसका सर मंडा हुआ था। थोड़ी पर ज़ख्म का बदनुमा निशान था। वो मुझे कीना तोज़ नज़रों से घूर रहा था। तेरा नाम शाही है? वह इस बात में सर हिलाकर रह गया। मैंने फाका ज़दा सांवली लड़की की तरफ इशारा करके पूछा, अपनी इस बहन को यहाँ क्यों बांधा हुआ है? उसके होंठ थर्रा कर रह गए। वो कहता भी क्या? वो जो कुछ था सामने था और आया था। शाही सूरत से ही हवस परस्त भेड़िया नज़र आता था। इस तन्हा मकान में ये नोची खसूटी और बंधी हुई लड़की शाही की शैतानियत का मुंह बोलता सबूत थी। कोई सबूत मिलने से पहले ही मुझे यकीन होने लगा कि लाहौर के उस मकान में रखशिंदा नामी उस बदनसीब तालिबा के साथ गुजरने वाला सानिया भी इसी शाही का स्याह कारनामा है। रखशिंदा की लाश का मंजर मेरी निगाहों में आया तो मेरे सर में अंगारे से दहकने लगे। जी चाहा पिस्तौल की सारी गोलियां शाही की चमकीली आंखों में उतार दूं। 3 एक आंख में, 3 दूसरी आंख में। खड़े हो जाओ। मेरे होठों से गुस्से वाली आवाज़ निकली। शाही ज़रा सा लड़खड़ाया और खड़ा हो गया। वो काली शलवार और काली लाइनों वाली लंबी कमीज़ पहने हुआ था। चल दूसरे कमरे में। वो मुझे घूरता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि आज इस मुख्तसर मकान में शाही और बदनसीब लड़की के सिवा कोई नहीं। मैंने कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और शाही को सामने चारपाई पर बिठा लिया। उसने लड़ाई में मेरे हाथ देख लिए थे और अब एकदम ही मुझसे बेहद मरूब नज़र आने लगा था। हाँ अब बता मुझे, रखशिंदा को रावलपिंडी से लाहौर कौन लाया था? तो कौन रखशिंदा? चौधरी अशफाक अहमद की बेटी, वही मासूम लड़की जिसे तुमने बेआबरू करके कत्ल कर दिया। ओ पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने शाही का बाजू पकड़ा और ज़ोर से मरोड़कर उसकी पुश्त से लगा दिया। मैं बाजू मरोड़ता चला गया। कम से कम 2 हड्डियाँ टूटने की बड़ी वाज़ेह आवाज़ सुनाई दी। शाही ज़िबा होते बकरे की तरह चीखा, लेकिन उसके चीखने से पहले ही मैंने उसका मुंह हथेली से ढांप दिया। दर्द की नाकाबिले बर्दाश्त शिद्दत से शाही का पूरा सरापा थर थर काँपने लगा।
اگلے 5 منٹ کے اندر اندر شاہین نے تسلیم کر لیا کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں رمضان اور انور کے ساتھ مل کر مقتول طالبہ کو راولپنڈی سے لاہور لایا تھا۔ رخشندہ کو بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا۔ شادرے کے اس مکان میں شاہی اور انور راکٹ نے طالبہ کی بے حرمتی کی اور پھر اس کی لاش کو بوری میں بند کر کے چودھری اشفاق کی کوٹھی کے سامنے پھینکنے کا پروگرام بنایا۔ وہ اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ اس قتل کا سارا ملبہ چودھری اشفاق کے سیاسی مخالف ملک داد اور اس کے چھوٹے بیٹے سلطان پر پڑے گا، لیکن پھر وہ لڑکی کی لاش کو چودھری اشفاق کی کوٹھی کے سامنے نہ پھینک سکے۔ کسی شخص نے انہیں لاش بوری میں بند کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس چشمدید گواہ کے خوف سے انہوں نے لاش وہیں جستی پیٹی میں پھینکی اور شادرے والا مکان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میرے استفسار پر روتے کراہتے شاہی نے بتایا کہ اس نے یہ سب جگی کے کہنے پر کیا تھا۔ جگی نے اس کام کے معاوضے میں شیخو پورہ میں اسے ایک پلاٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر کام ہوتے ہی وہ مکر گیا اور شاہی کو چند ہزار پر ٹرکانا چاہا۔ اس سے پہلے بھی 1-2 ایسے ہی واقعات ہو چکے تھے۔ اس تازہ واقعے سے شاہی کے دل میں دبی ہوئی رنجش کو ہوا ملی۔ دونوں میں 4-5 روز پہلے کافی جھگڑا بھی ہوا تھا۔ آخر میں نے شاہی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے جس کو تو نے باندھ کر اپنے پاپوں کی گٹھری کو اور بھاری کیا ہے؟ معمولی تذبذب کے بعد شاہی نے لڑکی کے بارے میں بھی حقیقت بیان کر دی۔ دراصل اس کا ٹوٹا ہوا بازو اس کی زبان کو کھلوانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ شاہی نے جو کچھ بتایا اس سے معلوم ہو کہ یہ ایک بھیک مانگنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور عورت نما لڑکی بھی تھی۔ یہ دونوں اپنے قبیلے سے بھاگی ہوئی تھیں۔ شاہی نے اس دوسری لڑکی کو تو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا اور اس لڑکی کو گھر میں بند کر دیا۔ یہ لڑکی بیمار تھی اور اسے دمے کی شکایت تھی۔ ویسے بھی وہ عام شکل و صورت کی تھی، مگر لڑکی تو تھی۔ شاہی جیسے بدکار کو تو بس اپنی نفس کی طلب پوری کرنی تھی۔ اس نے پچھلے 48 گھنٹے سے لڑکی کو یہاں مبہوس کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس گفتگو کے دوران میں جتنی بار بھی میری نگاہ شاہی کے چہرے پر پڑی، میرے سینے میں نفرت کی بلند لہر سر پٹک کر رہ گئی۔ میں اس شخص کو زندہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید نادر نے نہ کہا ہوتا تو بھی میں اسے مار ڈالتا۔ اب تو اسے مارنا اور بھی حسب حال تھا۔ میں شاہی سے جو بھی پوچھ سکتا تھا اس سے پوچھا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ میرے بس میں ہوتا تو اپنی خواہش کے مطابق میں پستول کی 6 گولیاں آدھی اس کی دونوں آنکھوں میں اتار دیتا، مگر فائرنگ سے ارد گرد کے لوگ متوجہ ہو سکتے تھے۔ میں نے باتیں کرتے کرتے اچانک اس کی گردن دبوچ لی اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا نرخرا توڑ ڈالا۔ وہ تھوڑی دیر فرش پر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ میں لڑکی والے کمرے میں پہنچا۔ میں اسے کھولنا چاہتا تھا، مگر کھولنے سے پہلے اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ میں اس کا دشمن نہیں دوست ہوں اور خواہ وہ شور مچانے کی کوشش نہ کرے۔ میں لالٹین لے کر چارپائی کے قریب پہنچا۔ لڑکی بے حرکت آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکی کے بدن میں جنبش نہیں تھی۔ میں لپک کر آگے آیا۔ لالٹین کی روشنی لڑکی کی نیم و آنکھوں پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں۔ وہ عالم نظر میں تھی۔ آخری سانس لے چکی تھی یا شاید لینے والی تھی۔ میں نے بوسیدہ کپڑا کھینچ کر اس کے منہ سے نکالا۔ اس کے رخساروں کو پکڑ کر اس کا چہرہ بار بار ہلایا۔ اس کو آواز دی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری پیشانی سے پسینہ بہہ نکلا۔ پچھتاوے کی آگ بھڑک کر پورے بدن میں پھیل گئی۔ کاش میں نے لڑکی کی طرف پہلے توجہ دی ہوتی۔ وہ بری طرح تڑپ پھڑک رہی تھی۔ شاید ایسا سانس کی تکلیف کی وجہ سے تھا۔ یہ بات تو شاہی نے بھی 10 منٹ پہلے ہی مجھے بتائی تھی کہ وہ دمے کی مریضہ ہے۔ کاش یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی۔ کئی واقعات انسان کے ذہن پر گہرا اثر کرتے ہیں اور تادیر بلکہ مدتوں تک دل و دماغ کو کچوکے لگاتے رہتے ہیں۔ اس بھیک مانگنے والی کی اچانک موت کا واقعہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ مجھے کبھی اس فاقہ زدہ لڑکی کا نام معلوم نہ ہو سکا، نہ یہ پتہ چلا کہ وہ کہاں کی تھی اور کن حالات میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوئی تھی، اور پھر نتیجے کے طور پر شاہی جیسے بدکار قاتل کے چنگل میں پھنسی تھی۔ لیکن اس کا حوالہ، اس کے تڑپنے کا انداز اور اس کے حلق سے نکلنے والی فریادی آوازیں، یہ سب کچھ انگنت راتوں تک مجھے بے چین کرتا رہا۔ اس سارے واقعے میں اطمینان کی بات صرف یہ تھی کہ میں نے شاہی کو زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ کاش اپنے ہی جیسے انسان پر ستم کے پہاڑ توڑ کر اسے زندگی سے موت کی طرف دھکیلنے والے ہوسکار ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ اگر کوئی ان سے طاقتور فرد اسی طرح انہیں بے بس کر کے اور تکلیفیں دے دے کر زندگی سے موت کی طرف دھکیل دے تو ان پر کیا گزرے گی۔ سرمت پورہ سے واپس ڈیرے تک پہنچنے میں مجھے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ میرا مفلر جو شاہی سے لڑائی کے دوران گر گیا تھا اب پھر میرے چہرے پر منڈاسے کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ ڈیرے تک پہنچنے کے لیے میں نے ایک ٹریکٹر ٹرالی والے سے لفٹ لے لی۔ جس وقت میں ڈیرے پر واپس پہنچا رات 1 بجے کا عمل تھا۔ ڈیرے کے احاطے میں جگی کی جیپ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خود بھی ڈیرے پر نہیں ہے۔ گھوڑوں میں سے بھی بس ایک کمزور گھوڑا ہی چھپر کے نیچے کھڑا تھا۔ میں اندر پہنچا۔ چاندنی نے فٹافٹ میرے لیے کوئلوں کی دہکی ہوئی انگیٹھی لے کر آئی۔ کسی کونے خدرے سے ماجو بھی نکل کر آ گیا۔ اس نے آنکھوں میں مجھ سے سوال کیا کہ کام ہو گیا؟ میں نے آنکھوں میں ہی جواب دیا کہ ہو گیا۔ اس نے پرجوش انداز میں میرا ہاتھ دبایا۔ میں نے پوچھا، نادر صاحب اور دوسرے لوگ کہاں ہیں؟
وہ بالکی پنڈ میں چودھری کے بیٹے کی منگنی ہے نا، وہاں مجرے کا پروگرام ہے، اور شہر سے کچھ افسر لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور نادر صاحب وہیں گئے ہوئے، پوری جیپ بھر کے گئی ہے، اختر اور سراج گھوڑوں پر گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قتل کے وقت نادر جگی موقع واردات پر اپنی غیر موجودگی ثابت کرنا چاہتا ہوگا، لہٰذا ساتھیوں سمیت بالکی پنڈ چلا گیا۔ ماجو مجھ سے خسر پسر کرتا رہا اور پوچھتا رہا کہ میں نے شاہی کو کیسے ٹھکانے لگایا۔ میں نے چیدہ چیدہ باتیں اسے بتائیں۔ اسی دوران میں جگی کی جیپ کی بھی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس ڈیرے پر آ گیا تھا۔ جو ہی وہ واپس پہنچا، ماجو نے اسے آنکھوں میں کامیابی کی اطلاع دی۔ جگی کی آنکھوں میں چمک نظر آنے لگی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ علیحدہ کمرے میں لے گیا اور پوری تفصیل سنانے کی ہدایت کی۔ میں نے وہ سب کچھ بتا دیا، لیکن جو پوائنٹس مجھے مشکوک بنا سکتے تھے وہ میں نے چھوڑ دیے۔ میں نے نادر کو بتایا کہ شاہی نے مجھ پر لاٹھی سے حملہ کیا تھا اور میرا پستول میرے ہاتھ سے گرا دیا تھا، مگر پھر مجھ سے لڑتے لڑتے وہ اچانک گر گیا۔ اس کا سر بڑے زور سے چارپائی کے پائے سے ٹکرایا۔ وہ نیم بے ہوش ہو گیا۔ اس کی گردن پر سخت چوٹ آئی تھی۔ میں نے موقع تاڑ کر اس کے سینے پر سواری کر لی اور گردن دبا کر اسے ہلاک کر دیا۔ آخر میں نے نادر کو بھیک مانگنے والی کے بارے میں بھی بتایا، تاہم یہ نہیں بتایا کہ وہ میری موجودگی میں ہی ہلاک ہوئی تھی۔ صرف اتنا کہا کہ مکان کے کمرے میں نے اس کی رسیوں سے بندھی ہوئی لاش دیکھی ہے۔ لڑکی کی لاش کو نادر نے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے لیے اہم ترین بات یہ تھی کہ شاہی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے۔ نادر جگی نے باقاعدہ میری پیٹھ ٹھوک کر مجھے شاباش دی اور وعدہ کیا کہ پرسوں تک انعام کی باقی رقم بھی مجھے مل جائے گی۔ میں نے رسماً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، میرے لیے آپ کا خوش ہونا ہی سب سے بڑا انعام ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس اب تم خانے میں چلے جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں تم نے باہر نہیں نکلنا۔ چلو جاؤ، شاباش۔ شاہی کے قتل کے بعد پولیس نے ڈیرے پر ضرور آنا ہے، اور وہ بس آنے ہی والی ہوگی۔ جگی سے ہدایات لے کر میں ایک بار پھر اس تہہ خانے میں اتر گیا جسے یہاں چھوٹا تہہ خانہ کہا جاتا تھا۔ اگلے 48 گھنٹے تک میں اس تہہ خانے میں ہی رہا۔ یہاں مجھے 3 وقت بہترین کھانا، دودھ اور شراب وغیرہ ملتی رہی۔ شراب میں بڑی احتیاط سے ضائع کر رہا تھا۔ شکر کا مقام تھا کہ پولیس چھاپے کے بعد سے رانو ڈیرے پر نظر نہیں آئی تھی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، ایک پولیس والے کے SDO بھائی کا دل خوش کرنے کے لیے نادر نے اسے شیخو پورہ بھیج رکھا تھا۔ تہہ خانے میں قیام کے دوران جہاں مجھے بھیک مانگنے والی نامعلوم لڑکی کا غم ستاتا رہا، وہیں گاہے گاہے زری، گلسوم اور ان کے نومولود بچے کی خوشگوار یاد بھی آتی رہی۔ کسی وقت میں بیٹھے بیٹھے اچانک ناشا کے بارے میں بھی سوچنے لگتا۔ اس عجیب و غریب لڑکی نے اچانک وادی موت سے یہاں آ کر حالات میں ہلچل سی پیدا کر دی تھی۔ وہ پولیس تحویل میں تھی۔ مجھے توقع تھی کہ صاحب صاحب اس کا پورا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ مسٹر کلارک نے جو دھماکہ کیا تھا وہ بھی سنسنی خیز تھا۔ انہوں نے بڑے مہذب انداز میں شیخ قاسم سے ٹکر لی تھی اور کاروبار کے میدان میں اس کو تھڑتھڑی ڈال دی تھی۔ وقتی طور پر وہ میرا اور غزالہ کا خیال چھوڑ کر امارات بھاگ گیا تھا۔ گاہے گاہے مسٹر کلارک کا خیال بھی ذہن میں آتا رہا۔ تیسرے روز رات کے وقت ماجو میرے ٹھکانے پر آیا۔ اس نے کہا، آجا شہزادے، او نادر صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ میں تہہ خانے سے نکلا اور ماجو کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ میرے کانوں میں گانے بجانے کی مدھم آواز آئی۔ یہ چھم چھم کیا ہو رہی ہے؟ او مجرا ہو رہا ہے۔ پرسوں رات جگی صاحب چودھری شبیر کے بیٹے کی شادی پر بالکی پنڈ گئے تھے، وہیں ان 2 طوائفوں نے مجرا کیا تھا۔ نادر صاحب کو ان کا کام پسند آیا تو انہوں نے ان کو یہاں ڈیرے پہ بلا لیا۔ ہم اوپر پہنچے تو ڈیرے کے ہال نما کمرے میں خوب ہلہ گلا تھا۔ بھنے ہوئے گوشت کی مہک کے ساتھ شراب کی بو بھی آ رہی تھی۔ ہال نما کمرے میں کم و بیش 20 افراد جمع تھے۔ ایک خوبصورت طوائف ہارمونیم کے سامنے بیٹھی گانا گا رہی تھی۔ دوسری نوخیز لڑکی رقص میں مصروف تھی۔ موٹی موٹی گردنوں اور موٹی موٹی توندوں والے تماش بین ان پر نوٹ وغیرہ نچھاور کر رہے تھے۔ ہارمونیم کے سامنے بیٹھی ہوئی طوائف لہک لہک کر گا رہی تھی۔ جگی نے میری طرف پسندیدگی کے انداز میں دیکھ کر سر ہلایا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ میں فلاں جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ آج سردی ضرورت سے زیادہ تھی۔ سب نے کوٹ سویٹر وغیرہ پہن رکھے تھے۔ کئی ایک نے چادریں بھی اوڑھ رکھی تھیں، لیکن رقص کرنے والی نرم و نازک لڑکی صرف ایک ریشمی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ تماش بینوں میں مقامی معززین کے علاوہ کچھ شہری افراد بھی موجود تھے۔ ہو سکتا تھا کہ ان میں واپڈا کا وہ SDO بھی ہو جس کی دل پشاوری کے لیے اس ڈیرے کی بابرا شریف شہر گئی ہوئی تھی۔ جگی کے یہ سارے دوست احباب صوفوں اور کرسیوں پر براجمان تھے، جبکہ اس کے کارندے وغیرہ قالین پر بیٹھے تھے۔ میں بھی کارندوں میں شامل تھا، لہٰذا نیچے قالین پر تھا۔ میرے قریب ہی جو سوٹڈ بوٹڈ معزز چارلی کا پرفیوم لگائے صوفے پر براجمان تھا، مجھے اس کے پاؤں کے قریب جگہ ملی۔ وہ رقاصہ کے رقص اور گانوں کے بولوں میں مگن تھا اور غیر ارادی طور پر اپنا پاؤں ہلاتا جا رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ ایک چہرے پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ اس شخص کو میں نے کہاں دیکھا تھا؟ کسی بڑی اچھی صاف ستھری جگہ پر کہاں دیکھا تھا؟ ایک دم ذہن میں روشنی سی بھر گئی۔ یہ شخص گولڈ ہوٹل اسلام آباد کا اسسٹنٹ مینیجر تھا۔ میں نے چند روز پہلے اسے ہوٹل میں ہی دیکھا تھا۔
جب میں نے ہوٹل میں جا کر کرسٹی سے ملنے پر اصرار کیا تھا تو یہ شخص آگے آیا تھا اور ذرا تلخ لہجے میں مجھ سے بات کی تھی۔ مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں تھا مگر اس کی شکل ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ اس شخص کو یہاں اس محفل میں دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری چھٹی حس نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ شخص بڑی تسلی سے بیٹھا پاؤں ہلا رہا تھا۔ یقیناً اس کے ذہن کے کسی دور دراز گوشے میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس کا بگ باس یعنی گولڈ ہوٹلز کا مالک ایک ادنا کارندے کے روپ میں اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ مفلر میں کچھ اور بھی چھپا لیا۔ حاضرین رقص دیکھنے میں مگن تھے۔ شراب و شباب اور کباب نے یکجا ہو کر محفل کو رنگین تر بنا رکھا تھا۔ دونوں رقاصاؤں کے بدن بجلی کی طرح کوند رہے تھے۔ ایک لہیم شہیم شخص جس کا رنگ الٹے توے کی طرح سیاہ تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر رقاصاؤں پر 10-10 50-50 کے نئے نوٹ نچھاور کر رہا تھا۔ بالکل گول چہرے والا ایک ادھیڑ عمر شخص نشے میں آؤٹ ہونے کے قریب تھا۔ پہلے تو وہ اپنے ہونٹوں میں 100 کے نوٹ دبا کر ایک رقاصہ کو دعوت دیتا رہا کہ وہ اپنے ہونٹوں سے یہ نوٹ اس کے ہونٹوں سے نکال لے۔ جب 1000-1500 روپیہ اس نے اسی طرح نچھاور کر دیا تو اس کی مستی اور بڑھ گئی۔ وہ اٹھ کر ناچنے والیوں کے ساتھ ہی ناچنا شروع ہو گیا۔ اس کی توند مذائقہ خیز منظر پیش کر رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ نادر کے قریب بیٹھے ایک شخص پر پڑی اور میں چونک گیا۔ یہ شخص میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس کا نام اسحاق تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ شخص بھی مجھے جانتا ہے۔ اب اس محفل میں مجھے 2 افراد کی نگاہوں سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ایک تو مینیجر تھا جو میرے عین پیچھے بیٹھا تھا، دوسرا اسحاق تھا۔ اسسٹنٹ مینیجر سے تو مجھے زیادہ خطرہ نہیں تھا کیونکہ اس شخص نے جب مجھے ہوٹل میں دیکھا تو اس وقت میں ایک ادھیڑ عمر شخص کے حلیے میں تھا۔ اب جب کہ میں اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود تھا تو اسسٹنٹ مینیجر جب تک مجھ پر خصوصی توجہ نہیں دیتا اور طویل دورانیے کے لیے مجھ سے گفتگو نہیں کرتا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ مجھے پہچان سکتا، مگر اسحاق جو دوسرا آدمی تھا یہ مجھے فوراً پہچان سکتا تھا۔ میں نے چہرے پر لپٹا ہوا مفلر اپنی ناک پر کچھ اور اونچا کر لیا۔ رخ ایسا تھا کہ میں اپنا چہرہ اسحاق کی طرف سے پھیر بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اگر میں تھوڑی دیر یہاں مزید بیٹھا رہا تو یہ بندہ مجھے پہچان لے گا۔ میں نے محفل سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ناچنے والی ایک لڑکی جب ناچتے ناچتے جگی کی گود میں لیٹی اور سب اس کی بانکی ادا کی طرف متوجہ ہوئے تو میں کھانستا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ شراب کی بو اور دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے سے نکل کر قدرے سکون محسوس ہوا۔ رقاصہ نادر کی گود میں لیٹے لیٹے ناچ رہی تھی۔ میں واپس تہخانے میں آ گیا اور بستر پر نیم دراز ہو گیا اور سگریٹ سلگا لیا۔ ذرا دیر بعد ماجھو بے وہان مارے دعا، اوے ڈنگر، او میں تجھے اوپر لے کے گیا تھا تو پھر واپس آ گیا۔ او بس یار، ویسے سر میں ذرا درد تھا۔ اوے پاگلا، 2 پیگ لگانے تھے، درد رفع و چکر ہو جانا تھا۔ او نہیں باجی، پیگ لگانے سے طبیعت اور بگڑ جاتی ہے میری۔ نادر صاحب ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے تجھے کہہ کر اوپر بلایا تھا۔ اب ایک انہوں نے دیکھ لیا نا کہ تو واپس آ گیا تو چھتر پھیر دیں گے تیرے۔ مگر باجی، بندے کی طبیعت بھی تو خراب ہو سکتی نا، کسی وقت جگی صاحب کی بھی تو ہوتی ہوگی۔ اسی دوران میں اوپر سے کسی نے ماجھو کو آواز دی۔ وہ تہخانے سے باہر چلا گیا۔ میں لیٹا رہا اور حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ گولڈ ہوٹل اسلام آباد کے اسسٹنٹ مینیجر کی یہاں موجودگی ایک اتفاق ہو سکتی تھی، اور اگر اتفاق نہیں تھی تو پھر اس کے پیچھے بھی کوئی چکر تھا۔ اسسٹنٹ مینیجر سے زیادہ پریشان مجھے اسحاق نے کیا تھا۔ چند برس پہلے کاربین نام کے گنڈے سے میرا ٹاکرا ہوا تھا۔ اسحاق دراصل کاربین کا دستے راز تھا۔ اس وقت وہ قدرے دبلا اور جواں سال نظر آتا تھا مگر اب ٹھیک ٹھاک مرد بن چکا تھا۔ اس کے چہرے سے انتہا درجے کی سختی اور خباثت ظاہر ہوتی تھی۔ جسم لہیم شہیم ہو چکا تھا اور اس کے طور اتوار مروب کرنے والے تھے۔ جن دنوں میں نے کاربین کو آڑے ہاتھوں لیا ان دنوں اسحاق عرف ساقی کی بھی میرے ہاتھوں زبردست درگت بنی تھی۔ اس وقت کی چند تصویریں بھی کہیں میرے پاس پڑی تھیں۔ بہرحال اس وقت کے ساقی اور اب کے اسحاق میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے رہا تھا۔ لیٹے لیٹے مجھے اونگ آ گئی۔ ماجھو نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اوئے، کیا گھوڑے بیچ کے سو گیا؟ چل اٹھ، اور رانا صاحب نے لٹنا ہے، تو اپنا بوریا بستر آج اوپر والے کمرے میں لے آ۔ رانا صاحب کون؟ نادر صاحب کے دوست ہیں، رانا اسحاق۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ سیڑھیوں کی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ماجھو گھبرا کر بولا، او میرا خیال ہے کہ اسحاق صاحب آ گئے۔ او میں جا رہا ہوں، تو فٹافٹ اپنا بستر لے کے اوپر آ جا۔ ماجھو سیڑھیاں چڑھتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں نے فوراً اپنا مفلر چہرے پر لپیٹا اور دل ہی دل میں دعا گو ہو گیا کہ آنے والا اسحاق عرف ساقہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اکثر دعا کو اثر کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ چند لمحے بعد لہیم شہیم ساقہ ڈگمگاتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ نشے میں تھا۔ اس نادر کا ایک ملازم بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ اس نے ساقے کی بھاری بھرکم خودکار رائفل اور گولیوں والی بیلٹ اٹھا رکھی تھی۔ یہ دونوں چیزیں اس نے جلدی سے گوشے میں رکھی اور میرے ساتھ مل کر اسحاق کے لیے بستر درست کر دیا۔ ابھی ہم نے بستر درست کیا ہی تھا کہ اسحاق دھڑام سے اس پر آن گرا اور پھیل کر لیٹ گیا۔ میں حتی الامکان اپنا چہرہ اس سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوئے کاکے،
اس نے نادر کے ملازم کو رونت سے مخاطب کیا۔ وہ میرے سگریٹ کہیں اوپر کمرے میں رہ گئے، جا کے لیا۔ ملازم نے ادب سے سر جھکایا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ میں بھی جلدی جلدی اپنا بستر گول کرنے لگا۔ بستر گول کر کے میں نے بغل میں دبایا۔ ابھی میں سیڑھیوں کی طرف کھسکنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسحاق نے بھاری آواز میں مجھے مخاطب کیا، ادھر آ بھائی، یہاں بیٹھ کے تھوڑی ٹانگیں دبا میری۔ ایک لمحے کے لیے میں ساکت رہ گیا، پھر میں نے اسحاق کی طرف رخ پھیرے بغیر کہا، میں بستر چھوڑ کے آیا جی۔ اس سے پہلے کہ ساقہ مزید کچھ کہتا، میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ برآمدے سے ہو کر میں اس کمرے میں پہنچا جہاں ماجو، اختر اور بھولا، ٹیڈی وغیرہ سوتے تھے۔ بھولا اور ٹیڈی تو جیل میں تھے، لہٰذا اب یہ کمرہ ماجو اور اختر وغیرہ کے ہی استعمال میں تھا۔ میں نے چٹائی پر بستر بچھا دیا اور نیم دراز ہو گیا۔ کہنے کو تو میں ساقے سے کہہ آیا تھا کہ میں آ جاتا ہوں ابھی، لیکن اس کے پاس جانے کا مطلب اپنا راز فاش کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ جب سے میں نے شاہی کو جہنم واصل کیا تھا، جگی کا اعتماد مجھ پر بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں پوری طرح اس کے ڈھب پر آ گیا ہوں، وہ مجھ سے مختلف کام لے سکتا ہے۔ یہی کچھ میں چاہتا تھا۔ اس صورتحال میں اگر اس حرامی ساقے کی وجہ سے بنا بنا کھیل بگڑ جاتا تو بڑے نقصان کی بات تھی۔ پتہ نہیں کمبخت کہاں سے آن ٹپکا ہے۔ میں دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ 10-15 منٹ گزر گئے تو مجھے خود اطمینان ہوا، شاید ٹانگیں دبانے کے لیے اسے کوئی اور بندہ مل گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نشے کے زیر اثر سو ہی گیا ہو۔ بہرحال چند منٹ بعد میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جگی تیز قدموں سے اندر آیا۔ دروازے میں داخل ہوتے اس نے مجھے آواز دی، او جہداد۔ جی مالک۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا ہوا جناب؟ تجھے زاق صاحب نے کیا کہا تھا؟ پتہ نہیں جی۔ پتہ نہیں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ٹانگیں دبا دو، اور تم نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں، اور اب تم یہاں چوڑے ہو کر پڑے ہوئے ہو۔ اوہ، میرے دماغ سے نکل گیا جی۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ جگی چند لمحے مجھے غصے سے گھورتا رہا، پھر بولا، اپنے دماغ کو ٹھکانے پہ رکھا کرو۔ رانا صاحب ہمارے لیے عزت دار مہمان ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ نادر نے ایسے بیوقوف بندے بھرتی کیے ہوئے۔ میں شرمندہ ہوں جی۔ چل جا ان کے پاس، ان کی بات سن اور ان سے معافی بھی مانگ لینا۔ جو حکم جناب۔ میں نے مفلر اپنے گلے میں ڈالا، اور ایک گند اٹھانے والوں کی طرح ہر وقت مفلر منہ پر نہ لپیٹ کے رکھا کرو، یہاں کوئی پولیس نہیں پھر رہی جو تمہیں پہچان لے گی۔ نادر قدرے نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے جناب۔ میں ایک بار پھر تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ صورتحال تشویشناک تھی۔ تہہ خانے میں بدستور لائٹ جل رہی تھی۔ ممکن نہیں تھا کہ اس روشنی میں ساقہ مجھے پہچان سکتا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے گالی دی۔ میرے اندازے کے مطابق جگی اسے شب بخیر کہنے کے لیے تہہ خانے میں گیا تھا، اور وہیں اس نے نادر سے میری شکایت کر دی تھی۔ میں سیڑھیاں اترتا ہوا تہہ خانے میں پہنچا۔ خوش آئند بات یہ تھی کہ تہہ خانے میں ساقے کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ نیم دراز تھا اور اپنی گھنی مونچھوں کے نیچے سے سگریٹ کا دھواں نکال رہا تھا۔ میں نے مفلر پھر چہرے کے سامنے کیا، مگر یہ ایک بیکار کوشش تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ مفلر مجھے شناخت سے نہیں بچا سکتا، اور پھر یہی ہوا۔ ساقے نے آنکھیں کھول کر بڑے غور سے میری طرف دیکھا۔ ایک دم اس کی آنکھیں کچھ اور کھل گئیں۔ اس کے چہرے پر زردی نے ایسی یلغار کی جیسے کسی نے برش سے زرد رنگ اس کے چہرے پر پھیر دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ تم استاد جانی؟ ہاں، تمہارا باپ۔ میں نے اس کے پاؤں کی طرف بیٹھتے ہوئے کہا، اور اگر تو نے آواز دے کر کسی کو بلانے کی کوشش کی نا، تو کل سویرے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے تیرے جنازے کا ٹائم نشر ہو جائے گا۔ گھنی مونچھوں کے نیچے ساقے کے بھدے ہونٹ کانپتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے جسم کو کوہنیوں کے بل اٹھایا اور بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم ایک لرزتے کانپتے گنبد کی طرح میرے سامنے تھا۔ بیٹھ کیوں گئے؟ لیٹ جاؤ، میں نے غرا کر کہا۔ وہ اس قدر مروب تھا کہ فوراً سے پہلے لیٹ گیا۔ ٹانگیں سیدھی کرو۔ اس نے ٹانگیں سیدھی کر دیں اور تھوک نگر کر بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی دیر بعد تمہیں، میرا مطلب کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے سارے شک دور ہو جائیں گے۔ میرے لہجے نے اسے مزید گڑبڑا دیا۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خشک ہوٹوں پر زبان پھیر کر اس نے تیزی سے دائیں بائیں دیکھا اور ایک دم ہاتھ جوڑ کر بولا، استاد صاحب، اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں۔ آپ کا منہ مفلر میں چھپا ہوا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آپ ہوں گے۔ توبہ جی توبہ، میرے جیسا بندہ آپ جیسے بندے سے ٹانگیں دبوانے کی جرات کرے، وہ یہ نہیں کہ ہو سکتا۔ جرات تو تم نے کر لی ہے، اس لیے ٹانگیں تو دبوانی پڑیں گی۔ چلو شاباش، لیٹ جاؤ دوبارہ۔ اس کا چہرہ ہلدی ہو گیا۔ اس نے جلدی سے میرے گھٹنوں کا ہاتھ لگایا۔ ہم تو آپ کے کرندوں بھی جیسے نہیں ہیں سرکار۔ آپ سے خدمت کرانے سے تو اچھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ لوں۔ آپ کو رب دا واسطہ جی، ایسی گل نہ کریں۔
وہ خود کو میرے کارندوں کا کارندہ ٹھہرا رہا تھا اور اپنی دانش میں میری عزت افزائی کر رہا تھا۔ ایک دم سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر جگی کے بولنے کی آواز آئی۔ مجھے شک گزرا کہ وہ اسی طرف آنے والا ہے۔ چلو لٹ جاؤ اور ٹانگیں سیدھی کر لو۔ وہ تذبذب میں تھا۔ میں دوبارہ غرایا تو اس نے خوفزدہ ہو کر مشینی انداز میں میری ہدایت پر عمل کیا۔ دیکھ ساقے، اگر نادر یہاں آیا اور اس کو ذرا بھی شک ہوا نا کہ تو مجھے پہلے سے جانتا ہے یا مجھ سے ڈر رہا ہے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس تہخانے سے تجھے زندہ واپس نہیں جانے دوں گا۔ اپنے آپ کو بالکل اطمینان میں رکھ اور سب کچھ بھول جا۔ بس یہ یاد رکھ کہ تو رانا اسحاق صاحب ہے اور میں نادر کا کارندہ۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مگر بکواس بند کر سور کے تخم، میری بات کا جواب دے۔ جو میں نے کہا تیری سمجھ میں آیا؟ ساقے نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ لحاف کے نیچے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ نہ تھوڑی دیر بعد جگی کی آواز سیڑھیوں کے بالکل پاس سے آئی۔ وہ تہخانے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر روشنی بجھا دی۔ اب بس سیڑھیوں کی طرف سے آنے والی ہلکی روشنی میں ساقے کے چہرے کے تاثرات کافی حد تک چھپ سکتے تھے۔ نادر نے تہخانے میں داخل ہوتے پوچھا، اور رانا صاحب سو گئے کیا؟ نہیں، میں بڑا شرمندہ ہوں رانا جی، یہ بے وقوف نشے میں تھا، اوپر جا کے سو گیا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ ساقہ ہکلا کر بولا، اوے کھوتے، اور معافی مانگی رانا صاحب سے؟ آؤ جی، غلطی ہو گئی تھی تو معافی تو پھر مانگنی تھی نا۔ اچھا رانا جی، آپ آرام شرام کرو، نادر نے ساقے سے مخاطب ہو کر کہا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ میں تھوڑی دیر تو ساقے کی ٹانگیں دباتا رہا، پھر میں نے اٹھ کر تہخانے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ایک دم گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے لائٹ پھر سے روشن کر دی۔ ساقہ ایک دم چارپائی سے اٹھا اور ہندوؤں کے انداز میں میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹایا۔ وہ مجسم خوف نظر آ رہا تھا۔ میں آپ کا خادم ہوں جی، آپ پچھلی باتیں بھول جائیں، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو مجھے بتائیں، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔ پہلی خدمت تو یہی ہے کہ انسانوں کی طرح واپس بستر پر بیٹھ جاؤ اور جو کچھ میں پوچھوں ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ مجھے پتہ ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ جھوٹ بولنے والوں سے مجھے کتنی نفرت ہے۔ مجھے پتہ ہے جی، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک مرتبہ تم نے اور تمہارے استاد کاربین نے میرے ساتھ متھا لگایا تھا تو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہاں جی پتہ ہے، لیکن میں ذرا بھول گیا ہوں۔ مجھے یاد دلاؤ کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ مارے ندامت کے ساقے کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ گیا۔ مجھے سب پتہ ہے جی، آپ بس مجھے حکم کریں، اگر میں نہ مانوں تو۔ اوے حکم کے یکے، جو بکواس میں کروں مجھے اس کا جواب دے۔ اس وقت کیا ہوا تھا تیرے اور کاربین کے ساتھ؟ آپ نے آگے بکواس کرتے ہیں اتارو جوتا۔ آپ نے ہمیں سرخی پاؤڈر لگوایا تھا اور ہمارے سروں پر دوپٹے ڈال کر ہماری تصویریں کھنچوائی تھیں، اور وہ تصویریں آج بھی میرے پاس موجود ہیں، اور ایک دو تصویروں میں تم اور کاربین طوائفوں کی طرح ڈانس کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہو۔ وہی سب کچھ میں یہاں بھی دہرا سکتا ہوں، لہٰذا اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرنا، مختصر لفظوں میں سب کچھ صاف صاف بتا ڈالو۔ جواب میں ساقے نے واقعی سب کچھ صاف صاف کہہ دیا۔ اس نے جو کچھ بتا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ ساقہ آج کل بارڈر پار جایا کرتا تھا۔ وہ الائچی وغیرہ کی اسمگلنگ بھی کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بارڈر پار جا رہا تھا۔ روجہ پور کا قصبہ راستے میں پڑتا تھا، اس لیے وہ اپنے یار جگی کے پاس رک گیا تھا۔ کل شام کو اسے آگے روانہ ہو جانا تھا۔ ساقی کے ساتھ ایک اور بندہ بھی بارڈر پار کر رہا تھا، وہ بھی اس وقت جگی کے ڈیرے پہ موجود تھا۔ یہ دوسرا بندہ اپنے خلاف بننے والے کسی کیس سے ڈر کر انڈیا بھاگ رہا تھا۔ میں نے ساقے سے کافی دیر بات چیت کی اور مختلف زاویوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ ساقے کا تعلق بس چھوٹی موٹی اسمگلنگ سے ہے۔ اسمگلنگ کا دھندا شروع کیے بھی اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھ ساقے، میں ایک کام کے سلسلے میں یہاں موجود ہوں اور میری حیثیت نادر جگی کے کارندے کی ہے۔ اگر میری اس حیثیت کو تیری وجہ سے کوئی نقصان پہنچا نا تو میں تیرا حشر خراب کر دوں گا۔ جناب، آپ جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اپنے ساتھی سمیت ابھی اسی وقت یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ نہیں، اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیری زبان سے یا تیری کسی حرکت سے نادر کو میرے بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا جہانی صاحب، بالکل نہیں ہوگا۔ بس مجھے ایک بات کا خوف ہے، اگر نادر کو کسی اور وجہ سے آپ پر شک شبہ پڑ گیا جی تو کہیں آپ میرے کوئی مجرم نہ سمجھ لیں۔ نہیں ہوگا شک، میں کافی دن سے یہاں پر ہوں۔ ساقے نے جلدی اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگر جگی اپنے اس معزز مہمان کو میرے سامنے اس حالت میں دیکھ لیتا تو شاید حیرت سے بے ہوش ہو جاتا۔ ساقے نے عاجزی سے کہا، بس مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے جی۔
بکو، یہاں نادرے کے ڈیرے پہ میری کچھ عزت بنی ہوئی ہے. اگر بس میں سمجھ گیا. جو باتیں یہاں ہوئی ہیں وہ تیرے اور میرے درمیان رہیں گی. مجھے پتہ ہے تو چنگڑ سے نادر رانا صاحب بنا ہوا ہے. بہرحال رانا صاحب ہی بنا رہے گا. جھوٹے موٹے رانے کو سمجھا بجھا کر میں واپس ماجھو کے کمرے میں آ گیا. رات بھر تشویش بہرحال میرے دل میں موجود رہی. ساقی ٹائپ کے لوگ جرائم پیشہ لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہوتا. جیسا کہ مجھے معلوم ہوا تھا، ساقہ کل بارڈر پار کر کے انڈیا جا رہا تھا. جاتے جاتے وہ اپنے یار جگی کے سامنے میرا پول کھول جاتا تو میں نے کیا کر لینا تھا. رات بھر کسی کمرے سے نسوانی قہقہوں اور باتوں کی آوازیں آتی رہیں. دونوں طوائفیں ڈیرے پر ہی موجود تھیں. جگی اور اس کے ساتھی اس یکبستہ شب کی تاریکی میں یقیناً ان طوائفوں کے فن کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اگلا سارا دن میں نے چوکسی کی حالت میں گزارا. کچھ خبر نہیں تھی کہ میری ساری تڑیاں دھری رہ جاتی اور ساقہ میرا راز فاش کر کے رفو چکر ہو جاتا. میں نے ساقے کو نگاہ میں بھی رکھا ہوا تھا. وہ 10-11 بجے تہہ خانے سے برآمد ہوا. دوپہر کے کھانے کے بعد پھر تہہ خانے چلا گیا. اس وقت مجھے ساقے سے دوبارہ بات کرنے کا موقع مل گیا. میں اپنے کپڑے اٹیچی کیس سے لینے کے بہانے تہہ خانے میں چلا گیا. ساقہ کمرے میں ٹہل رہا تھا. کتنے بجے جاؤ گے یہاں سے؟ شام کے فوراً بعد. سواری کیا ہوگی؟ میرے پاس اپنی جیپ ہے، وہی نیلے رنگ کی جو احاطے میں ٹہلی کے نیچے کھڑی ہے. تو کیا جیپ پر انڈیا میں گھس جاؤ گے؟ نہیں جی، جیپ تو سرحدی پنڈ گلاب پور کے باہر کھڑی کر دیں گے. وہاں میرے بندے خدا کر لے جائیں گے. ہماری باتوں کے دوران میں ایک شخص اندر آ گیا. میں چونک گیا. یہ گولڈ ہوٹل کا اسسٹنٹ مینیجر تھا. اس نے ساقے کے قریب جا کر سرگوشی کے لہجے میں بات کی، پھر مجھ پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتا ہوا باہر چلا گیا. اس کے دیکھنے کے انداز سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ مجھے پہچاننے میں ناکام رہا. میرا خیال تھا کہ یہ بندہ رات کو چلا گیا ہوگا، مگر وہ ابھی تک ڈیرے پر موجود تھا. اب اس نے جس انداز میں تہہ خانے میں آ کر ساقے سے بات کی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہی ساقے کا وہ ساتھی جو اس کے ساتھ بارڈر پار کر رہا ہے. میں نے ساقے سے اس بات کی تصدیق چاہی تو اس نے فوراً تصدیق کر دی. تم نے کہا تھا کہ یہ بندہ کسی کیس سے ڈر کر انڈیا بھاگ رہا ہے؟ کچھ نہیں جی، معمولی سا کیس ہے. لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، زیادہ تر پڑھے لکھے بندے اندر سے ڈرپوک ہوتے ہیں. پر کیس کیا ہے؟ یہ جی اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں ملازم ہے. اس ہوٹل کی بلڈنگ بنانے کا ٹھیکہ اس کے کسی رشتہ دار کے پاس تھا. اپنے رشتہ دار کے ساتھ مل کر اس نے مال شال بنایا. ہوٹل کا مالک کو انگریز ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ انگریز لوگ بڑے باریک بین ہوتے ہیں. اس نے یہ گھپلا پکڑ لیا. 50 لاکھ کے اوپر کا چکر ہے. حالانکہ اس کے حصے میں تو 4-6 لاکھ کی آیا ہوگا. بہرحال اب یہ کچھ دیر کے لیے انڈیا جا رہا ہے. میرے جسم میں سنسناہٹ ہوتی رہی. اس دور دراز قصبے میں بیٹھ کر بھی میں اپنے کاروباری معاملوں سے باخبر تھا. میں دل ہی دل میں مسکرا دیا. مجھے کاروبار سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، مگر مسٹر کلارک نے مجھے ڈنڈے کے زور سے کاروباری بنا دیا تھا اور اب ایک کاروباری معاملہ خود بخود اچھل کر میرے سامنے آ گیا تھا. یقینی بات تھی کہ ساقہ جس ہوٹل کا ذکر فرما رہا ہے وہ گولڈ ہوٹل ہی ہے. کیا بات ہے جناب، آپ کچھ سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں آپ کو میرے بارے میں شک تو نہیں پڑ گیا؟ جس وقت شک پڑے گا نا اس وقت تیری گردن توڑ دوں گا. لہٰذا جب تیری گردن کڑک کر کے ٹوٹ جائے نا، اسی وقت سمجھ لینا کہ مجھے تجھ پہ شک ہوا تھا. اللہ نہ کرے جی کہ ایسا ہو. اتنے میں قدموں کی آواز سنائی دی. میں فٹافٹ ساقے کے بستر کی سلوٹیں دور کرنے لگا. آنے والا جگی تھا. وہ دونوں باتیں کرنے لگے تو میں باہر آ گیا. میں دوپہر کو ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ ساقے کو گرفتار کرا دوں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس نے نئی بات بتائی تھی اس کے بعد ساقے اور اس کے ساتھی کی گرفتاری اور بھی ضروری ہو گئی تھی. مجھے امید تھی کہ گولڈ ہوٹل اسلام آباد کے بھگوڑے ملازم کی گرفتاری مسٹر جی کلارک کے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور جب میرے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ میری اس پہلی کاروباری کارکردگی سے خوش ہوں گے. میں 3 بجے کے قریب جگی کے ڈیرے سے نکلا. مطلع برآلود تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. میں نے حسب معمول منہ سر مفلر میں لپیٹ رکھا تھا. میں ٹیلی فون کرنے جا رہا تھا اور اس مقصد کے لیے مجھے قریبی گاؤں تک کا سفر کرنا تھا. سب سے پہلے میں نے سب انسپکٹر شجاعت کو فون کیا، مگر اس سے رابطہ نہیں ہو سکا. پھر میں نے ساحل صاحب کو مسلم ٹاؤن والی کوٹھی پر ٹرائی کیا. یہ کوشش کامیاب رہی. اپنی خیر خیریت سے آگاہ کرنے کے بعد میں نے ساحل صاحب سے پوچھا کہ شہر کے حالات کیسے ہیں. بھائی 2 دن پہلے تک تو کشیدگی بڑھ گئی تھی. اخبار بھی چیخ رہے تھے کہ رخشندہ کے قاتلوں کو اتنے گھنٹوں کے اندر پکڑا جائے. بہرحال اب کچھ سکون آ گیا ہے. جناب، شادرے کے مکان میں جن 2 بندوں نے رخشندہ کو قتل کیا تھا نا، ان میں سے ایک تو میرے ہاتھوں مارا گیا ہے. اس کا نام شاہجہان عرف شاہی تھا اور وہ سرمت پورے گاؤں کا رہنے والا تھا. منگل کے روز مقامی تھانے میں اس کے قتل کی رپورٹ بھی درج ہو چکی ہوگی. جس وقت وہ مارے گئے اس وقت ایک بھکارن لڑکی اس کے مکان میں قید تھی اور اس کی درندگی کا شکار ہو رہی تھی. وہ لڑکی بھی اسی رات دم گھٹنے سے مر گئی. ہاں، اس واقعے کی خبر میری نظروں سے گزری ہے. جناب، رخشندہ کے اصل قاتل اب بھی ہم سے پوشیدہ ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ مجھے یہاں روجہ پور میں مزید چند روز رہنے کا موقع مل گیا تو میں ان کا کھوج لگا لوں گا. بات صرف رخشندہ کے قاتلوں کی نہیں ہے.
ملک میں مجموعی طور پر جو بدامنی پھیلائی جا رہی ہے یہ زیادہ تشویشناک ہے۔ اللہ کرے کہ اس بدامنی کے مجرم بھی جلد سامنے آ جائیں۔ میں نے اپنی مصروفیت کی تفصیلات سے شاہی صاحب کو آگاہ کیا۔ انہوں نے چند مشورے دیے۔ اسی دوران شیخ کا بھی ذکر آیا۔ شاہی صاحب بولے، مسٹر کلارک کی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ شیخ پاکستان سے سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگا اور ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں۔ کل ایک اماراتی تاجر سے معلوم ہو کہ شیخ عاصم سری لنکا سے سڈنی اور استنبول سے لندن تک بھاگا پھر رہا ہے۔ اس کی یہ بھاگ دوڑ اپنے کاروباری معاملہ سلجھانے کے لیے ہے۔ سنا ہے وہ جتنا بھاگ رہا ہے اتنا ہی الجھ رہا ہے۔ راس الخیمہ میں شیخ کی ایک بڑی فیکٹری کو شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے۔ مسٹر کلارک سے تو بات نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں، میری نہیں مگر زری کی ہوئی ہے۔ وہ ابھی تک گولڈ ہوٹل میں تھے، کل کسی اور جگہ شفٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے زری کے بیٹے کے لیے چند تحائف بھجوائے تھے اور فون کیا تھا۔ تحائف کی بات سن کر میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے زری کے بیٹے کو بس چوم چاٹ کر بھیج دیا تھا، کچھ دیا دلایا نہیں تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ایسے موقع پر بچوں کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ غزالہ کو ایسی باتوں کی بہت خبر رہتی تھی، وہ ساتھ ہوتی تو شاید مجھے یاد دلا دیتی۔ میں نے صاحب صاحب سے زری اور گلثوم کا حال احوال پوچھا، صفدر اور قریشی کے خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد وہ اصل بات بھی بتائی جس کے لیے فون کیا تھا۔ میں نے صاحب صاحب کو بتایا کہ آج شام 6-7 بجے کے قریب جگی کے ڈیرے سے نیلے رنگ کی جیپ نمبر LAE 388 2 بندوں کے ساتھ روانہ ہوگی۔ یہ لوگ بارڈر پار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کا نام اسحاق ہے، دوسرا پتلون قمیض والا ایک شخص ہے اور وہ گولڈ ہوٹل اسلام آباد کا اسسٹنٹ مینیجر ہے۔ میں نے صاحب صاحب سے یہ بھی کہا کہ پتلون قمیض والے کی گرفتاری کی اطلاع وہ مسٹر کلارک کو ضرور دیں، وہ اس اطلاع پر بہت خوش ہوں گے۔ آخر میں نے صاحب صاحب سے کہا، ان دونوں کی گرفتاری بالکل خفیہ ہونی چاہیے۔ ان میں سے اسحاق نامی بندہ میرا پرانا واقف کار ہے، وہ بدبخت کسی بھی موقع پر نادر جگی کے سامنے میرا راز فاش کر سکتا ہے۔ ان کو پکڑنے کے بعد آپ ان لوگوں کی جیپ آپ نارووال کے پاس گلابپور گاؤں کے قریب چھوڑ دیں۔ ساقے کے ساتھ یہی سمجھیں گے کہ وہ انڈیا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگلے 2-3 دن سکون سے گزرے۔ جگی یہی سمجھ رہا تھا کہ اسحاق انڈیا چلا گیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ لاہور کی کسی خفیہ پولیس کے ٹھکانے پر بیٹھا اپنے برے وقت کو کوس رہا ہوگا۔ تیسرے دن رانو بھی ڈیرے پر پھر آدم کی۔ وہ حسب معمول ریشمی کرتے لاچے میں چھم چھم کرتی پھر رہی تھی، تاہم وہ ذرا مرجھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ جس SDO کا دل خوش کرنے شیخو پورے گئی تھی وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہوتا رہا ہے۔ بہرحال فلمی ہیروئنوں والی ساری خصوصیات رانو میں موجود تھی۔ جس طرح اکثر ہیروئنیں 3 شفٹوں میں کام کر کے بھی چوتھی شفٹ کے لیے تیار رہتی ہیں، تو رانو بھی قائم دائم تھی۔ مجھے ڈیرے پر دیکھ کر وہ کھل اٹھی، وے گھوڑے، اور مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ تو ڈیرے پہ، تو میں اس نامراد کے دودھ میں جبو لوٹا ملا کے یہاں بھاگاتی۔ پتہ نہیں کیا ہے، تو نے تو مجھ پہ جادو سا کر دیا ہے۔ نامراد سے رانو کی مراد وہی پولیس والے کا عزیز SDO تھا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ دیر تک میرے سر پر سوار رہی۔ بہرحال اس نے لپٹنے چپکنے پر ہی اکتفا کیا۔ شاید وہ کئی راتوں کی تھکی ہوئی تھی، یا شاید پھر اسے بھی قربت میں دوری والی یا ادھوری ملاقاتیں پسند آنے لگی تھیں۔ اپنی عقل سمجھ کے مطابق وہ مجھے رجھانے کی کوششیں بھی کرتی تھی۔ اس کی 90% ادائیں فلمی ہیروئنوں سے ادھار لی ہوئی تھیں۔ اس کے انداز دیکھ کر میں دل ہی دل میں مسکراتا تھا، تاہم چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیتا تھا۔ اس رات 12 بجے کے لگ بھگ ڈیرے پر 2 گاڑیاں آ کر رکی۔ گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ لینڈ کروزر ہے۔ ابھی تک جگی کے ڈیرے میں نے ماٹھی گاڑیاں اور ماٹھے بدماشی دیکھے تھے، لیکن لینڈ کروزر کی آمد سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی نسبتاً اونچی ہستی یہاں تشریف لائی ہے۔ میں تہہ خانے سے نکل کر اوپر احاطے میں آیا۔ میرا اندازہ درست تھا، ایک ٹویوٹا کار کے ساتھ ایک لینڈ کروزر بھی احاطے میں موجود تھی۔ لینڈ کروزر میں ایک جسیم کتا بھی تھا۔ اس کتے کی سرخ زبان لینڈ کروزر کے عقبی شیشے میں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے جا کر نادر کی بیٹھک میں دیکھا۔ آنے والے 3 مرد تھے اور ایک عورت۔ عورت درمیانی عمر کی تھی، اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، بال بوائے کٹ انداز میں تراشے گئے تھے۔ وہ بڑے دھڑلے سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ یہ تینوں مہمان جگی کے ساتھ بڑی خاص قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ دور سے ہی دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ سر جوڑے راز و نیاز میں مصروف ہیں۔ عورت کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا، وہ اخبار بار بار دوسرے افراد کے سامنے کرتی اور انہیں کچھ بتانے لگتی۔ ماجھو نے مجھے بیٹھک کے سامنے کھڑے دیکھا تو بولا، او آجا شہزادے، ہم ادھر ورانڈے میں بیٹھیں، یہاں کوئی خاص بات ہو رہی ہے۔ یہ خاص بات چیت 10-15 منٹ میں ختم ہو گئی۔ جگی نے مجھے اور ماجھو کو اندر بیٹھک میں بلایا۔ چاروں مہمان صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں وہی عورت تھی جو ٹھسے سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی اور باقاعدہ سگریٹ پی رہی تھی۔ عورت کی آنکھیں گہری بھوری بادامی تھیں، رنگ صاف اور عمر 28-30 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی چمکیلی آنکھوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ غیر معمولی عورت ہے۔ اس نے ایک نظر مجھے سرتاپا گھورا اور نظروں ہی نظروں میں میرا ایکس رے اتارنے کی کوشش کی۔ جگی بولا، یہ بندہ آپ کے ساتھ جائے گا، یہ ہر طرح سے بھروسے کے قابل ہے، اس کا نام جہداد ہے۔ چلو ٹھیک ہے، عورت نے مردوں جیسی بھاری بھرکم آواز میں کہا، پھر سگریٹ کا کش لے کر بولی،
اس کے علاوہ ایک عورت بھی تو چاہیے۔ وہ کس لیے میڈم؟ نادر نے پوچھا۔ وہ کھانا وغیرہ پکانے کے لیے۔ ویسے بھی گھر میں عورتیں ہوں تو اڑوس پڑوس کے لوگ شک کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اچھا، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ رانو نام کی ایک لڑکی ہے، وہ اس کام کے لیے ٹھیک رہے گی۔ پھر جگی مجھ سے مخاطب ہوا۔ اور جائیداد، یہ اپنی کرم فرما میڈم شہرزاد ہیں، تم ان کے ساتھ شیخ و پورے جاؤ گے اور ان کے گھر میں رہو گے۔ تم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے یہ کہیں گی۔ مجھے کسی طرح کی شکایت نہیں چاہیے۔ وہ آپ بے فکر ہیں جناب، اور میڈم کے حکم پہ جان دے دوں گا جی۔ جان شان دینے کی ضرورت نہیں، صرف پہرے داری کرنی ہے وہاں۔ شہرزاد برا سا منہ بنا کر بولی۔ خاصی کرخت عورت نظر آتی تھی وہ۔ رانو تمہارے ساتھ جائے گی، اس سے کہو وہ بھی تیار ہو جائے۔ نادر نے کہا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں اور رانو جیپ پر سوار تھے اور میڈم شہرزاد کے ساتھ شیخ و پورہ جا رہے تھے۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ دھند کی وجہ سے جیپ آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ کڑاکے کی سردی میں جیپ کے اندر خوشگوار حرارت تھی اور ہلکی آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ شہرزاد کے ساتھیوں میں سے 2 افراد انگریزی میں بات چیت کرنے لگے۔ یقیناً ان کا خیال یہی تھا کہ میں اور رانو انگریزی سے بالکل ناواقف ہوں گے۔ یہ دونوں افراد سیاسی باتیں کر رہے تھے۔ آنے والے الیکشن میں وہ اپنے امیدوار کو ہر صورت میں کامیاب کرانا چاہتے تھے اور جوڑ توڑ کے منصوبے بنا رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں بدنصیب مقتولہ رخشندہ کا بھی ذکر آیا اور ان ہنگاموں کا بھی جو رخشندہ کے قتل کے بعد لاہور اور پنڈی میں ہوئے تھے۔ یہ دونوں افراد اس بات پر قدرے مایوس بھی تھے کہ ان ہنگاموں نے زیادہ زور نہیں پکڑا اور جلدی ختم ہو گئے۔ میں لاتعلق سا بنا بیٹھا تھا، مگر میرے کان ان دونوں افراد کی گفتگو پر ہی لگے رہے۔ میڈم شہرزاد ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھی تھی۔ وہ اب بھی سگریٹ پھونک رہی تھی۔ اس کے سارے طور اتوار مردانہ تھے۔ قد کاٹ بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کی شخصیت میں جو روب تھا وہ ارد گرد کی ہر شے پر اثر انداز ہوتا تھا۔ ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی۔ شہرزاد اپنے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کرتی تھی۔ شروع میں اس کا یہ انداز مجھے مذاق خیز لگا، مگر جب بار بار اس کے منہ سے یہی کچھ سنا تو ذرا حیرت کم ہو گئی۔ ہم جس وقت شیخ و پورہ پہنچے، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ شیخ و پورہ کوئی بڑا شہر نہیں ہے، اکثر لوگ اس کے لیے قصبے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میڈم شہرزاد ہمیں ایک کوٹھی میں لے آئی۔ کوٹھی عام سی تھی اور بمشکل 9-10 مرلے میں ہوگی۔ اس کی 2 منزلیں تھیں۔ در و دیوار کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ 4 دیواری میں موجود ابتری دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس مکان کو کسی خوش سلیقہ عورت کی خدمات حاصل نہیں، یا شاید یہاں عورت سرے سے ہی موجود نہیں۔ بعد ازاں دوسرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ میڈم کے ساتھی تینوں مرد راستے میں اتر گئے تھے۔ میڈم ہمیں سیڑھیاں چڑھا کر مکان کے بالائی حصے میں لے آئی۔ یہاں چارپائی پر ایک شخص لحاف اوڑے بے سود لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سرہانے 222 رائفل پڑی تھی اور شراب کی خالی بوتل چارپائی کے نیچے لڑکی ہوئی تھی۔ میڈم شہرزاد نے اسے جلتی نظروں سے گھورا، تاہم جگانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ باورچی خانہ ہے، سوئی گیس موجود ہے، کھانا پکانے کا سارا سامان بھی یہاں پڑا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ میرے ساتھ ساتھ رانو نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ یہ 2 کمرے ہیں، ایک تمہارے لیے اور ایک اس لڑکی کے لیے۔ پھر اس نے رانو کو سرتاپا گھورا۔ رانو ہمیشہ کی طرح سجی بنی تھی، ہونٹوں پہ لپسٹک، رخساروں پہ غازہ۔ شہرزاد تیز اور کڑے لہجے میں بولی، میں یہ نخرے شخرے پسند نہیں کرتا۔ اس گھر میں یہ سرخی پاؤڈر نہیں چلے گا اور نہ ہی یہ رنگ رنگیلے کپڑے۔ بس سادے سادے رہو۔ یہاں تمہیں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی، مگر کام میں سستی مجھے پسند نہیں۔ دونوں کان کھول کے سن لو۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، جو چارپائی پر سو رہا ہے وہ میرا بھائی نجیب ہے، اسے شراب کی لت ہے، مگر جب ہوش میں ہوتا ہے تو پھر ہوش مندی کی ہی بات کرتا ہے۔ اس کی بات ماننی ہے، لیکن اگر نشے میں کچھ کہے تو پھر مجھ سے مشورہ کر لینا۔ لیکن اگر میں گھر پہ نہ ہوں تو پھر میں ٹیلی فون نمبر جو مجھ سے بات کرنی ہوگی، اپنے 2 ٹیلی فون نمبر میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد میڈم شہرزاد ہمیں ایک راہداری سے گزار کر ایک اندرونی کمرے کے دروازے کے سامنے لے گئی۔ میڈم کی دیگر عادات کی طرح اس کی چال بھی 100% مردانہ تھی۔ اس کمرے کے سوا تم پورے گھر کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہاں تالا لگا ہوا ہے، اس کمرے میں کچھ قیمتی سامان پڑا ہوا ہے، اس کمرے کی طرف سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے۔ اس نے ایک قریبی الماری میں سے ایک 222 رائفل نکالی اور مجھے تھما دی۔ ہم دونوں کو کچھ ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ لمبے لمبے ڈیگ بھرتی نیچے چلی گئی۔ رانو نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر اپنا میک اپ اتارا اور کپڑے سے رگڑ رگڑ کر اپنی سرخی صاف کر دی۔ اس کے بعد تھیلے میں سے ایک نسبتاً سادہ لباس نکال کر اس نے پہن لیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ چارپائی پر سوئے ہوئے لہیم شہیم شرابی سے بھی کچھ خوفزدہ نظر آتی تھی۔ شاید اسے اندیشہ تھا کہ شرابی نے بیدار ہو کر اپنے آس پاس پنجابی فلموں کی ہیروئن کو دیکھا تو کہیں وہ مصطفیٰ قریشی نہ بن جائے۔ میڈم کے شرابی بھائی کے خراٹے سارے گھر میں گونج رہے تھے۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور داڑھی کانٹوں کی طرح تھی۔ وہ واقعی ایک سویا ہوا جن تھا۔ بیدار ہو کر اس جن نے کیا کرنا تھا، مجھے یا رانو کو کچھ معلوم نہیں تھا۔
رانو نے باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بنایا اور ٹرے میں سجا کر میڈم کو دے آئی۔ میڈم کی ہدایت کے مطابق ناشتے میں 2 انڈے، جیم، مکھن اور ڈبل روٹی شامل تھی۔ ناشتہ دے کر رانو واپس آئی تو اس وقت تک سویا ہوا جن بھی جاگ چکا تھا۔ ہم دونوں باورچی خانے میں سے اس کی بیداری کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے اٹھتے ساتھ ہی پہلے چند بھرپور انگڑائیاں توڑی، پھر شراب کی تلاش میں قریبی الماری میں ہاتھ گھمایا۔ ایک بوتل میں چوتھا حصہ موجود تھا۔ نجیب نے بوتل منہ سے لگائی اور ایک ہی سانس میں غٹ غٹ کر کے پی گیا۔ پھر وہ ڈگمگاتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ 10-15 منٹ بعد وہاں سے نکلا تو سیدھا باورچی خانے کی طرف آیا۔ منہ ہاتھ دھو کر اور بالوں میں کنگھی کر کے وہ قدرے انسان نظر آنے لگا۔ باورچی خانے میں مجھے اور رانو کو دیکھ کر وہ ذرا سا چونکا۔ اوے تم کون ہو؟ آپ کے نوکر ہیں جی، میڈم صاحبہ ہمیں لے کر آئی ہیں۔ میڈم صاحبہ لے کر آئی ہیں تو میڈم صاحبہ بھیج بھی دیں گی۔ بس یہ دعا کرو کہ جب تم اپنے پیروں پر چل کر یہاں سے جاؤ۔ اکثر نوکر یہاں سے ہڈیاں توڑوا کے جاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں جی، میں نے ہکلا کر کہا۔ میڈم بڑی سخت ہے۔ وہ جو نوکرانی پرسوں یہاں سے فارغ ہوئی ہے نا، اس کا قصور بس اتنا تھا کہ اس نے ریڈیو پر گانا شانا سنا تھا۔ اب وہ 3-4 مہینے تک بستر سے نہیں اٹھ سکے گی۔ اور میڈم نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی ہے۔ رانو تھوک نگل کر رہ گئی۔ نجیب اسے گھور کر بولا، وہ اب ڈرتی رہو گی یا ناشتہ بھی کراؤ گی؟ جی صاحب جی، بس ابھی لاتی ہوں۔ رانو فٹافٹ کام میں جت گئی۔ لہیم شہیم نجیب پاس ہی کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور حسب نصب پوچھنے لگا۔ وہ سخت گیر تو تھا مگر اتنا بھی نہیں جتنا ہم اسے جاگنے سے پہلے سمجھ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بندہ بمشکل میٹرک تک پڑھا ہے اور عام سے سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں میڈم شہرزاد ہر لحاظ سے ایک چالاک اور دبنگ عورت تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ ہمیں ہماری ڈیوٹیاں بتا کر گئی تو میں نے اس کے لباس کو غور سے دیکھا تھا اور مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی جیکٹ کے اندر ریوالور یا پستول موجود ہے۔ اگلے 2 روز میں صورتحال کافی حد تک واضح ہو گئی۔ اس مکان میں شہرزاد اور اس کے بھائی کے سوا اور کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میڈم کا بھائی میڈم کے برعکس ایک معمولی سمجھ بوجھ والا بندہ تھا۔ وہ قیمتی بوسکی کی شلوار قمیص پہنتا تھا، قیمتی سگریٹ پیتا اور انڈین شراب کی 2 پیٹیاں اس نے پچھلے کمرے میں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بے تحاشا شراب پیتا۔ شام سے ذرا پہلے وہ پینا شروع کرتا اور رات 9-10 بجے تک نشے سے چور ہو جاتا۔ نشے کے دوران میں وہ بکری کی طرح چرتا بھی رہتا، کبھی کچھ کھا رہا ہے کبھی کچھ۔ پھر وہ مدہوش ہو کر پڑ جاتا اور صبح تک پڑا رہتا۔ بہرحال ایک بات تھی، شروع میں رانو کو اس کی طرف سے جو خطرہ لاحق ہوا تھا وہ درست نہیں تھا۔ نجیب نے رانو کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ایسا لگتا تھا کہ عورتوں سے اسے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ تھوڑا سا کرخت تو وہ تھا مگر بہن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میڈم تو ایک آتش فشاں تھی۔ یہ آتش فشاں کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے اچانک پھٹ سکتا تھا۔ پچھلے 2-3 دنوں میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان لوگوں نے دوسری منزل کے اندرونی کمرے میں کوئی خاص چیز چھپا رکھی ہے۔ اس شے کو خاص نگرانی کی ضرورت تھی۔ نجیب نگرانی تو کرتا تھا مگر جب وہ پی کر مدہوش ہو جاتا تو پھر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میڈم روجھا پور سے مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ اس نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ میری ڈیوٹی شام کے بعد شروع ہوگی اور صبح تک جاری رہے گی۔ پہلے 48 گھنٹے تک مجھے شک تھا کہ شاید اس کمرے میں کسی بندے کو مبہوس کر کے رکھا گیا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ شک دور ہو گیا۔ کمرے میں کوئی آہٹ ہوئی نہ کھانے پینے کی کوئی شے اندر پہنچائی گئی۔ میڈم 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار اس کمرے کی طرف ضرور جاتی تھی لیکن وہ ابھی تک اندر داخل نہیں ہوئی تھی۔ صرف ایک بار اس نے ہضمی قفل میں چابی گھما کر دروازہ کھولا اور دہلیز سے ہی کمرے میں جھانک کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ چوتھے دن کی بات ہے۔ میں کمرے میں لیٹا اخبار دیکھ رہا تھا۔ رانو فرش پر جھاڑو دے رہی تھی۔ جھاڑو دیتی دیتی وہ راہداری کی طرف چلی گئی۔ نجیب ابھی تک خراٹے نشر کر رہا تھا۔ اچانک میڈم کی چیختی ہوئی بھاری آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی یوں لگا کہ وہ کسی کو مار پیٹ رہی ہے۔ میں اخبار چھوڑ کر آواز کی سمت لپکا۔ آواز اندرونی کمرے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں راہداری میں گیا تو رانو کی چیخیں بھی سنائی دی۔ وہ میڈم کی منت سماجت کر رہی تھی۔ معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، ہائے میں مر گئی، ہائے میری ٹانگ۔ میں دوڑتا ہوا موقع پر پہنچا۔ رانو فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی اور میڈم کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ میڈم اسے ایک لکڑی کے ساتھ پیٹ رہی تھی۔ رانو کی قمیص پھٹ چکی تھی اور اندر سے زیر لباس جھانک رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر میڈم نے لکڑی پھینک دی اور ہانپتی آواز میں رانو کو گالیاں دینے لگی۔ وہ مردانہ انداز میں مردانہ گالیاں دے رہی تھی۔ کتے کی بچی، کیا دیکھ رہی تھی دروازے میں سے؟ میڈم میں نے تو… بکواس بند کر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو چابی سے سوراخ لگا کر آنکھ سے اندر جھانک رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی تھی تو؟ بڑی سوراخوں سے آنکھیں لگا کے دیکھنی آتی تجھے؟ رانو کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ میڈم نے ایک بار پھر اس پر ننگی ننگی گالیوں کی بارش کر دی۔ الو کی پٹھی، کمی نہیں کہیں کی۔ کافی دیر بعد جب میڈم اپنا غصہ اتار کر اور آئندہ کے لیے وارننگ دے کر چلی گئی تو میں نے روتی سسکتی رانو سے پوچھا کہ ہوا کیا تھا۔ بس غلطی سے میں نے اندر دیکھ لیا، چابی کی موری سے آنکھ لگائی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے میڈم آ ٹپکی۔
رانو کی ایک آنکھ سوج گئی تھی اور ہونٹوں سے بھی خون رس رہا تھا۔ تو کچھ دیکھا بھی تھا تو نے یا بس سوکھی سوکھی ماری کھا لی؟ تو دیکھنے کا موقع کہاں دیا اس نے؟ تھانے دارنی کی بچی، اتنی بری طرح مارا، میرے جوڑ جوڑ دکھنے لگا۔ وہ تو واقعی تھانے دارنی ہے، شاید تجھے پتہ نہیں، 5-6 سال پہلے یہ پولیس میں ASI تھی، پھر ایک اسکول کھول لیا، پھر پراپرٹی ڈیلر بن گئی۔ پھر تجھے کس نے بتایا سب کچھ؟ اس کے بھائی نے، وہ خود بھی اس سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے ہی ڈرنے والی چیز، مجھے تو اس کی آنکھیں دیکھ کر تریلی سی آ جاتی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی اس کا شرابی بھائی مجھے تنگ شنگ کرے گا، پر یہاں تو الٹا حساب ہے۔ بھائی تو کچھ کہتا نہیں، یہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورتی رہتی۔ کسی وقت تو لگتا ہے کہ اس کی نظریں عورت کی نہیں، مرد کی نظریں ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پہ ننگی ننگی گالیاں دیتی ہے۔ پرسوں میں غلطی سے چولہا جلتا چھوڑ کر منہ ہاتھ دھونے لگ پڑی، اس نے پیچھے سے آ کے میری کمر پہ اتنی زور کی چٹکی کاٹی کہ میری چیخ نکل گئی۔ اوپر سے بڑی بڑی گالیاں دینے لگی اور کہنے لگی کہ اگر اب میں نے چولہا جلتا ہوا چھوڑا نا تو وہ مجھے چولہے پہ بٹھا دے گی۔ یہ میڈم شہرزاد واقعی عجیب و غریب عورت تھی۔ اس کی لینڈ کروزر ویسے تو پرانے ماڈل کی تھی مگر خوب چمکی ہوئی رہتی تھی۔ میڈم اپنی گاڑی اکثر خود ہی ڈرائیو کرتی تھی۔ کبھی کبھی رشید نامی ایک ڈرائیور بھی اس کے گھر میں دکھائی دیتا تھا۔ میڈم اور اس کے بھائی کی طرح وہ بھی ذرا پراسرار سا بندہ تھا، بہت کم بولتا تھا۔ گلی محلے میں کوئی میڈم کے گھر آتا جاتا تھا نہیں۔ میڈم اکثر دن کے 10-11 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلتی اور شام 4 کے لگ بھگ واپس آ جاتی۔ اس نے 2 فون نمبر مجھے دیے ہوئے تھے مگر ابھی تک ان نمبروں پر فون کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ میڈم اچھی عورت نہیں اور کرائے کا یہ مکان اس نے کسی منصوبے کے تحت حاصل کر رکھا ہے۔ کوئی چیز تھی جو اس نے یہاں چھپا رکھی تھی اور وہ خاص اہم چیز تھی۔ میڈم بے حد کرخت مزاج تھی۔ اس سے بات کرنے والا ہر لمحے یہی محسوس کرتا تھا کہ میڈم ابھی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے گی۔ گھر میں ایک دودھ فروش، ایک ہاکر اور ایک کچرا اٹھانے والا آتا تھا۔ یہ لوگ بھی بس سہمے سہمے سے نظر آتے تھے۔ ایک روز ڈرائیور رشید نے صبح کے وقت آنا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ میڈم نے مجھے حکم دیا کہ میں ذرا گاڑی صاف کر دوں۔ میں چابی لے کر گاڑی صاف کرنے لگا، اندر سے میٹ وغیرہ اٹھا کر بھی جھاڑے۔ یہیں ایک نشست کے نیچے مجھے اخبار کا ایک صفحہ ملا۔ میں نے پہچان لیا، یہ وہی صفحہ تھا جو 15 روز پہلے روجھا پور میں میڈم کے ہاتھ میں نظر آیا تھا اور وہ یہ اخبار اپنے ساتھیوں کو دکھا دکھا کر راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے خاموشی کے ساتھ وہ صفحہ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اخبار کا یہ صفحہ دیکھنے لگا۔ شیخ سرخی والا پہلا صفحہ تھا، پچھلا صفحہ پھاڑ کر علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ میں اس اکلوتے صفحے کو دھیان سے دیکھنے لگا۔ بڑی سرخی تو اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں تھی، نیچے ایک ٹریفک حادثے کی خبر تھی، پھر الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے چند خبریں تھیں۔ ملک میں جو سیاسی کشیدگی پائی جا رہی تھی اس کا عکس ابھی بھی 1-2 خبروں میں نظر آتا تھا۔ نچلے حصے میں ایک ایسی خبر تھی جو ہر لحاظ سے اہم تھی اور میرے دل کی گواہی تھی کہ اس رات جگی کے ڈیرے پر میڈم اسی خبر کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ یہ خبر قومی سطح کے ایک معروف سیاسی رہنما کے بارے میں تھی۔ پبلک میں تو انہیں کچھ اور کہا جاتا تھا لیکن ان کے قریبی ساتھیوں نے بھائی جی کے غیر معروف نام سے پکارتے تھے۔ یہ سیاسی رہنما پچھلے 2 سال سے قید میں تھے۔ اب الیکشن کے موقع پر ان کی سزا میں تھوڑی سی تخفیف کر کے انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ خبر بھائی جی کی رہائی کے بارے میں تھی اور اس شاندار جلوس کے بارے میں تھی جو انہیں جیل کے دروازے سے ان کی رہائش گاہ تک لایا تھا۔ یہ لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جس میں جوش و خروش کی بلند لہریں تصویر دیکھ کر بھی محسوس کی جا سکتی تھیں۔ اس خبر کے نیچے باکس میں ایک اور اہم خبر بھی موجود تھی۔ اس خبر کے مطابق رواں مہینے کے 28 تاریخ کو بھائی جی کی رہائش گاہ پر پارٹی کے سرکردہ لیڈروں کا ایک نہایت اہم اجلاس ہو رہا تھا جس میں الیکشن کے حوالے سے حتمی لاہ عمل تیار کیا جا رہا تھا۔ میں نے دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف دیکھا، ابھی 24 تاریخ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ پارٹی کا یہ اہم اجلاس ہونے میں ابھی بھی 3-4 روز باقی ہیں۔ میری چھٹی حس پکار کر کہنے لگی کہ اس رات جگی کے ڈیرے پر جو راز و نیاز ہو رہا تھا وہ بھائی جی نامی ان سیاسی رہنما کے حوالے سے ہی تھا۔ اچانک مجھے اپنے خیالوں سے چونکنا پڑا۔ دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے میڈم غصے سے بھری سرخ انگارہ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ آج اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، اوپر سویٹر تھا۔ تم دونوں کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہو گے اور کوئی ٹھرک شرک نہیں جھاڑو گے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میڈم، میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوں۔ غلط فہمی کا پتر، میں پوچھتا ہوں حرامزادی کہاں ہے؟ میڈم نے اندر آ کر دروازے کے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے کمرے میں گھستے وقت دروازہ بند کرتے وقت غور نہیں کیا تھا۔ رانو عرف بابرا شریف بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ وہ باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ ہولے سے کھلا اور رانو نے ڈری ڈری نظروں سے باہر جھانکا۔ میڈم پھنکاری، باہر آ حرامزادی! رانو کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ اس کی ساری فلمی اداؤں پر آج کل عذاب الہی کا نزول تھا۔ وہ لرزتی کانپتی باہر نکل آئی۔ ابھی اس نے لباس بھی پورا نہیں پہنا تھا۔
اس نے بالائی لباس پر قمیص کے بجائے صرف تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ پانی اس کے بالوں سے قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ میڈم نے اسے وحشتناک نظروں سے گھورا، پھر ایک دم اپنی پتلون سے چمڑے کی بیلٹ نکالی اور اس سے رانو کی ٹھکائی شروع کر دی۔ رانو کے ہاتھ سے تولیہ بھی گر گیا۔ اس کا زیریں بدن تو ڈھکا ہوا تھا، مگر بالائی جسم پر بس قمیص کے نیچے پہنا جانے والا مختصر لباس ہی تھا۔ ننگے پنڈے پر چرمی بیلٹ کی زوردار ضربیں پڑی تو رانو کی چیخیں نکل گئیں۔ پھر ایک دم میڈم بھوکی شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹی۔ گندی گالیوں کے ساتھ وہ تابڑ توڑ مجھ پر بیلٹ برسانے لگی۔ میرے ہاتھوں، چہرے اور سینے پر کئی ضربیں لگیں۔ میں چاہتا تو ایک لمحے میں اس سے بیلٹ چھین کر اسے قابو کر سکتا تھا، مگر ایسا کرنے سے میرا بہروپ ختم ہو جاتا، اور یہ بہروپ مجھے ہر حالت میں برقرار رکھنا تھا۔ میں مار کھاتا ہوا کونے میں سمٹ گیا اور ساتھ ساتھ اپنی صفائی بھی دینے لگا۔ جب میں بالکل نیچے بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ دیے تو میڈم ایک بار پھر آسمانی بجلی کی طرح رانو پر جھپٹی۔ رانو کو بستر پر گرا کر اس نے ٹھیک ٹھاک مار لگائی، ساتھ ساتھ وہ اس پر غرا بھی رہی تھی کہ چیخو چلاؤ مت۔ کچھ دیر بعد جب اس کے غضب کا چڑھا ہوا دریا کچھ اترا تو وہ بیلٹ کو دوبارہ پتلون میں لگاتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد رانو روتی رہی۔ اس کا سینہ ہچکیوں سے دہل رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے واپس روجا پور چھوڑو۔ او پاگلے، نادر صاحب تجھے کچا کھا جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں تھا تجھ سے کہ جب تک میڈم کہے گی تجھے یہاں رہنا پڑے گا؟ نادر صاحب کچھ کہیں یا نہ کہیں، یہ مجھے ضرور کچا کھا جائے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کو کوئی سایہ، کوئی ظالم جن چمٹا ہوا اسے۔ بھلا عورتیں ایسی ہوتی ہیں؟ اس کی آنکھیں تو دیکھو، ایسا لگتا ہے کسی جنگلی جانور کی آنکھیں۔ بے وقوف، یہ پولیس میں رہی ہے، اور تجھے پتہ ہی ہے نا کہ پولیس میں رہ کر بندہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ رانو کی پشت پر کئی جگہ بیلٹ کے لال نشان پڑے ہوئے تھے اور کہیں کہیں سے خون بھی رس رہا تھا۔ اس کی کلائی پر ایک جگہ بیلٹ کا بکل لگا تھا اور وہاں چھوٹا سا زخم بن گیا تھا۔ اس نے کرہاتے ہوئے اپنی قمیص پہنی اور ہائے ہائے کرتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ 9 بجے تک ہر صورت میں اسے ناشتہ لے کر نیچے جانا ہے، ورنہ میڈم پھنکارتی ہوئی اوپر آ جائے گی اور ایک بار پھر رانو پر چڑھائی کر دے گی۔ میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ رانو ڈیرے پر بڑی تیز ترانہ خراٹ نظر آتی تھی، مگر میڈم کے زیر سایہ آ کر مظلوم اور ستم رسیدہ ہو گئی تھی۔